پھر حضرت علی ابن ابی طالب کی حیات طیبہ اور حکمرانی کے دور میں سب سے اہم نقطہ یہ تھا کہ آپ کی حکومت میں کسی کرپٹ شخص کی کوئی گنجائش نہیں تھی. افراد آتے تھے، بیعت کرتے تھے، توقع رکھتے تھے کہ ہمیں بصرہ ملے گا، ہمیں کوفہ ملے گا، ہمیں شام ملے گا، ہمیں یہ نہیں. کسی کرپٹ شخص کو حضرت علی ابن ابی طالب کی حیات طیبہ میں اور حکومت میں کوئی اس کا حق نہیں ہے. جنہوں نے بیت المال کو چپاول کیا ہے ان کا حکومت میں کوئی حق نہیں ہے. جنہوں نے بیت المال کو ناعادلانہ تقسیم کر کے اپنے گھروں میں جمع کر رکھا ہے ان کی کوئی جگہ حکومت میں جگہ نہیں ہے. اس قدر حضرت علی ابن ابی طالب عدالت میں سفت و سخت ہے کہ آپ نے حضرت عقیل جب اپنے حق سے زیادہ مطالبہ کرنے کے لیے آئے تو عقیل کے ہاتھ کو حضرت سید الاوصیاء نے باقاعدہ گرم چمٹے سے یا کسی گرم چیز سے داغ کر دیا اور جلا دیا. جب عقیل نے چیخا اور پکارا تو فرمایا اتعن من العزا، یعنی تم تو اس تکلیف سے چیخ رہے ہو، ولا اعن من اللظا، یعنی تم تو جہنم اس دنیاوی اذیت سے تکلیف میں مبتلا ہو اور چیخ رہے ہو، لیکن مجھے یہ حق نہیں ہے کہ میں جہنم کی آگ اور اس کے شعلوں سے جلاؤں. یعنی تم مجھ سے زائد مطالبہ کر رہے ہو اور مجھے جہنم کی طرف دھکیل رہے ہو. اگر تمہارا ہاتھ تھوڑا سا بھی جل جائے تو تم چیخے مار رہے ہو اور مجھے جہنم کی طرف دھکیل رہے ہو کہ میں لوگوں کا حق اٹھا کر تمہیں دے دوں. آج کے ہمارے حکمران علی ابن ابی طالب سے کیوں نہیں سیکھتے ہیں؟ کیوں اپنی پارٹی کے افراد کو نوازتے ہیں؟ کیوں اپنی پارٹی کے افراد کو عنایات کرتے ہیں اور انہی کے اوپر جو ہے نا وہ ساری کرم نوازیاں کرتے ہیں، اور غریب عوام جو پس رہے ہیں ان کے بارے میں کچھ بھی نہیں ہوتا ہے؟ غریب عوام کے حقوق کے لیے جو ان کے حقوق پہ ڈاکہ ڈالتے ہیں، رپورٹیں بنتی ہیں، وہ رپورٹیں غائب ہو جاتی ہیں، کچھ عمل ہی نہیں ہوتا ہے. اور پھر آپ کہتے ہیں کہ ہم ریاست مدینہ قائم کریں. یہ عزیز، یہ ریاست مدینہ نہیں ہے. ریاست مدینہ وہ ہے جو علی ابن ابی طالب نے، جس کے نمایاں نقوش چھوڑے ہیں. علی ابن ابی طالب نے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت اور حیات طیبہ کو دوبارہ زندہ کیا ہے.